إن شانئك هو الأبتر. جی ہر جگہ آپ نے قلقلہ کر دیا، وانا ہر ہو گیا، اور ان جی اعطینا کال کوثر ہو گیا، فصل لربک وانا ہر، قلقلہ نہیں کرنا اچھا، ہے۔ جی انشاءاللہ دھیان رکھیں گے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا صعب إلا ما جعلته صعبا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عزیز بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے جس سبق کی شروعات کی تھی اس سبق کا نام تھا احکام تفخیم اور ترقیق. احکام تفخیم اور ترقیق یعنی حروف کو موٹا پڑھنے اور باریک پڑھنے کا بیان. اور آپ کو یہ چیز بتائی گئی تھی کہ تفخیم کے معنی کیا ہوتے ہیں. حرف کو موٹا پڑھنا تفخیم کہلاتا ہے، اور جس حرف کو موٹا پڑھا جاتا ہے اس کو حرف مفخم کہا جاتا ہے. حروف مفخمہ ان حروف کو کہتے ہیں جن حروف کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ترقیق، حرف کو باریک پڑھنا ترقیق کہلاتا ہے، اور جس حرف کو ہم باریک پڑھتے ہیں اس کو حرف مرقق کہتے ہیں. اور تمام حروف کو جو باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو حروف مرققہ کہتے ہیں. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تمام حروف کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، جن میں سے 7 حروف جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مستعلیہ. وہ حروف 7 ہیں. خص ضغط قض ان حروف کے مجموعے کا نام ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے، دوسری قسم ہے حروف کی، کہ وہ حروف جو ہمیشہ ہر حالت میں باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم حروف مستفعلہ کہتے ہیں. البتہ انہی حروف مستفعلہ میں سے 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی کبھی، جی بتائیے، کبھی کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں. موٹے جی، موٹے پڑھے ان جاتے ہیں. حروف میں 3 حروف ایسے ہیں حروف مستفعلہ میں سے جن میں استعلاء کی صفت ہوتی، یعنی وہ موٹے پڑھے الف جاتے ہیں. لام گرچہ را. الف لام را، گرچہ یہ حروف مستفعلہ میں سے ہی ہیں، لیکن کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ ان باریک حرف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. ان میں سے وہ 3 حروف کون ہیں؟ الف، لام اور را. تو اب جو حروف، یعنی 3 حروف میں سے جو حرف سب سے پہلے آ رہا ہے وہ کون سا حرف تھا؟ وہ الف تھا، کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا. 3 حروف جو کبھی کبھی موٹے بھی پڑھے جاتے ہیں ان میں سے پہلا حرف الف ہے. اس کی مثال آپ کو بتائی گئی تھی. انشاءاللہ پہلی ریکارڈنگ جب آپ سنیں گی تو آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی، اس کو ریوائز کر لیجیے گا. پھر اس کے بعد دوسرا حرف کیا تھا؟ لام. لام کی تفخیم اور ترقیق کب ہوگی، کیسے ہوگی، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. پھر کچھ مثالیں تھیں اس میں لام کی تفخیم و ترقیق کے حوالے سے. سورہ بروج کی آیت تھی، سورہ فاتحہ ہے، اخلاص ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کی مثالیں بھی آپ کو بتائی گئی تھی.
را کے احکام کے تعلق سے یہ چیز آپ کو بتائی گئی تھی کہ را کو کب پر پڑھتے ہیں، کب کب باریک پڑھتے ہیں، اور کب جائز کی صورت ہوتی ہے، یعنی اس کو چاہے آپ باریک پڑھیں یا موٹا پڑھیں، تفخیم پڑھیں یا ترقیق پڑھیں۔ تو تفخیم پڑھنے کی جو صورتیں تھیں وہ 8 تھیں، اور ترقیق کی یعنی باریک پڑھے جانے کی شکلیں یا صورتیں 4، اور جواز الوجہین کی 2۔ تو ہم لوگ کس میں تھے؟ حرف را کو موٹا کب کب پڑھا جاتا ہے، 8 میں سے 5 چیزیں ہم پڑھ چکے تھے۔ 5ویں صورت یہ تھی کہ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے کیا ہو؟ عارضی کسرہ ہو۔ جب را سے پہلے عارضی کسرہ ہو، اور عارضی کسرہ کے حوالے سے جو چیز آپ کو بتائی گئی تھی، زیر عارضی، عارضی یعنی کسرہ، عارضی کسرہ ٹمپریری کسرہ، یعنی وہ عارضی کسرہ جو اصل میں زیر نہ ہو، اصل میں کسرہ نہ ہو، اصل میں کیا ہو؟ سکون ہو، مگر اس حرف کو اس کے بعد والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہاں پر اس سکون کو گویا کہ زیر سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے رب ارجعون، یا جس کو ہم رب ارجعون کو ہم رب ارجعون، تو یہاں پہ دیکھیں تمام جگہ یہ کسرہ جو ہے غائب ہو گیا، لمن ارتضی میں غائب ہو گیا، اور وہ کہاں آ گیا؟ نون پہ آ گیا، لمن ارتضی۔ ام ارتابو یہاں آ گیا امر تابو، تو میم کے اوپر جو کسرہ ہے، لمن ارتضی میں نون کے اوپر جو کسرہ ہے، رب ارجعون میں با کے اوپر جو کسرہ ہے، عزیزان گرامی یہ کسرہ کس چیز کا ہے؟ یہ عارضی کسرہ ہے، اس کو ہم ٹمپریری کسرہ کہتے ہیں، یہ ریل کسرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی کلمے میں اگر کسرہ پہلے جو ہے آ جائے، ما قبل را سے ما قبل کسرہ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اصلی ہوگا۔ اور اگر دوسرا کلمہ جیسے ان ارتبتم، ام ارتابو، ربی ارجعون، یہ 2 کلمے ہو گئے نا، تو جب 2 کلمے ہوں گے تو وہاں عارضی کسرہ ہوگا، یہ ایک پہچان بتائی گئی تھی۔ اور اگر ایک ہی کلمہ ہوگا اور را سے پہلے زیر آ رہا ہے تو وہ زیر یعنی کسرہ اصلی کسرہ مانا جائے گا۔ تو کسرہ عارضی کی جو ضرورت ہے وہاں پڑتی ہے جہاں ایک کو دوسرے سے ملانا ہوتا ہے، ایک کلمے کو دوسرے سے ملانا ہوتا ہے، اصل میں وہ کسرہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ مثالیں اس کے قرآن پاک سے ہم اور آپ کو دے دیں گے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو ام ارتابو لمن ارتضی رب ارجعون۔ چھٹی جو چیز آپ کو بتائی گئی تھی وہ جسٹ اس کی اپوزٹ کیا تھی کہ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے اصلی کسرہ ہو اور را کے بعد حرف استعلا ایک ہی کلمے میں ہو۔ دیکھیے ہم نے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے نمبر 1 پہ آپ کو کیا دیکھنا ہے، یہاں پہ را ساکن نمبر 1 پہ، اس سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے را سے پہلے یہ اصلی کسرہ ہو۔ اصلی کسرہ کہاں پر ہے؟ قاف پر ہے۔ پھر اس کے بعد والا حرف استعلا ہو، کس کے بعد والا بھائی؟ کس کے بعد والا؟ را را کے بعد والا اور را ساکن کے بعد والا حرف استعلا ہو، یہ تیسری چیز ہمیں دیکھنا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کو دیکھنا ہے، را ساکن سے پہلے اصلی کسرہ یعنی ریل کسرہ، اور را کے بعد والا جو حرف ہے وہ حرف کون سا ہو؟ استعلا والا حرف ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو ہم پڑھیں گے قرطاسن، قرطاسن نہیں پڑھیں گے جی، قرطاسن نہیں پڑھیں گے بلکہ قرطاسن، قرطاسن، ٹھیک ہے؟ آگے والی مثال بھی دیکھیے، مرصادن کو ہم نے بتایا تھا را ساکن، را ساکن سے پہلے میم اصلی کسرہ ہے، پھر صاد کیا ہے؟ استعلا ہے، حروف تو استعلا، ہم حرف استعلا ہے، مرصادن، مرصادن، اس طرح ہم پڑھیں گے۔ ایک اور مثال ایک بتائی گئی تھی، فرقتن، را ساکن، را سے پہلے
فا جس کے نیچے کسرہ ہے، اور وہ کسرہ کیا ہے؟ عارضی ہے یا اصلی ہے؟ اصلی اصلی ہے۔ پہچان اصلی بھی ہے چونکہ ایک ہی کلمہ ہے، بالکل پہچان بھی ہے چونکہ ایک ہی کلمہ ہے، دو کلمے نہیں ہیں۔ اور پھر را ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حرف استعلا ہے، تو فرقتن اس طرح پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اب جو 7ویں صورت ہے اس میں ایک چیز ضرور آپ یاد رکھیے، کیا؟ ایک ہی کلمہ، جی ایک کلمہ ہو۔ دو کلمے ہوں گے تو را موٹی نہیں پڑھی جائے گی۔ آگے ایک کوشچن میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اس پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ چلیے، اس کے بعد اس سلائیڈ کے بعد وہ سوال ہم آپ سے کریں گے، کوشچن جو ہوگا۔ 7ویں جو صورت ہے را کو پر پڑھنے کی، وہ کیا ہے جناب؟ را ساکن ہو، را سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اور اس ساکن سے پہلے والا حرف بھی کیا ہو؟ مفتوح ہو۔ بات سمجھیے گا، را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اور اس ساکن سے پہلے والا حرف کیا ہو جناب؟ مفتوح ہو۔ کیا مطلب ہے مفتوح کا؟ جی مفتوح کا کیا مطلب ہے؟ فتحہ والا فتحہ ہو، مختصر۔ فتحہ ہو۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں ذرا ڈیٹیل سے۔ نمبر 1، را ساکن کیا ہے؟ میں خالی شہر۔ مجھے لیٹ بدل جی کیا ہوا مصباح النساء، کیا ہوا؟ نہیں ہاں۔ جی را ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 را ساکن، پھر کیا لکھا میں نے؟ اس را سے پہلے والا حرف بھی کیا ہو؟ ساکن ہو۔ یہ ہے ہا، شہرن، شہرن۔ اب یہاں پہ دیکھیے اصل میں کیا ہے؟ شہرن ہے نا، یہ کیا ہے؟ را پہ دو پیش ہے، لیکن شہر کیوں لکھا ہے میں نے یہاں پہ؟ کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پر ٹھہریں گے، جب ٹھہریں گے وقف کی صورت میں یہ را کیا ہو جائے گا؟ حالت سکون میں ہو جائے گا، اس را کے اوپر سکون لگا دیں گے۔ تو یہ را ساکن، پہلی چیز ہم را ساکن کو دیکھیں گے۔ اس را ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے کیا ہے؟ یہ ہا، وہ بھی سکون میں ہو یعنی ساکن ہو، نمبر 2 پہ۔ اور پھر کیا ہے؟ اس ہا سے پہلے یعنی اس ما قبل ساکن سے پہلے را ساکن، اس سے پہلے ساکن، پھر اس سے پہلے والا حرف جو ہوگا اس کے اوپر زبر ہو، تو کیا ہوگا؟ اس را کو ہم پر پڑھیں گے، شہرن، شہرن۔ اسی طریقے سے العصر، اسی طریقے سے القدر۔ آپ دیکھیے ہر جگہ والعصری ہے نا، صاد پر کیا ہے؟ زیر ہے، رائٹ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، خسری ہے نا، انسان لفی خسرن ہے نا، خسرن، جی۔ لیکن ہم اگر خسر سکون یعنی وقف کے ساتھ پڑھیں گے، العصر کو، عصری کو ہم عصر یعنی وہاں پہ ہم وقف کریں گے، تو ہم کیا پڑھیں گے جب وقف کریں گے؟ تو والعصر، وقف کرتے ہیں تو والعصری تو نہیں پڑھتے ہیں نا، وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ والعصر۔ اسی طریقے سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے نا، لیلۃ القدر، لیکن جب رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ طاہرہ خاتون کیا پڑھیں گے؟ قدر قدر۔ قدر اب جی را کے قدر اوپر قدری جو ہے، اس را کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ سکون سے بدل دیا نا، تو گویا کہ اب وقف کی صورت میں وہ را ساکن ہو گیا۔ العصری میں بھی را جو کسرہ تھا، زیر تھا اس کے اوپر، وہ ہم نے اس کے اوپر کیا لگا دیا؟ وقف کی صورت میں سکون لگا دیا۔ اسی طرح کا شہرن ہے، تو شہرو یا شہرن، یہاں پہ جب ہم رکیں گے تو شہر، انا انزلناہ فی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر
शहर नहीं है क्या, शहर नहीं है क्या शहर उसके ऊपर, रा के ऊपर असल में नहीं, सुकून शहरिन लग जाएगा। कसरतान, दो जेर है ना, है जी। ना। लेकिन हम उस तनवीन को बदल रहे हैं किससे, सुकून से। सुकून से। अच्छा, तो जब सुकून हो जाएगा तो ये रा साकिन कहलाएगा। फिर रा साकिन से पहले हमें देखना है कौन सा भी हर्फ हो, यहाँ पर हा है, यहाँ पे स्वाद है, यहाँ पे दाल है, उससे पहले रा से पहले वाला हर्फ भी क्या हो, हालत सुकून में हो, जैसे यहाँ पर शहर में। फिर उस हा से पहले यानी उस सुकून से भी पहले जो हर्फ आ रहा हो, चाहे वो शीन हो, लाम हो, कोई भी चीज हो, वो क्या हो, मफ्तू हो, यानी उसके ऊपर जबर हो। तो उस रा को हम पुर पढ़ेंगे, शहर, अल अस्र, रा साकिन, उससे पहले वाला हर्फ साकिन, उससे पहले वाला हर्फ आइन, माफ कीजिएगा लाम मैंने गलत कह दिया था, आइन है, फिर यहाँ पर काफ है, तो यहाँ पे फतहा है। फिर अल कद्र में देखिए, रा साकिन, उससे पहले वाला हर्फ दाल, उसके ऊपर सुकून, और फिर उससे पहले वाला हर्फ काफ है, उसके ऊपर भी नहीं, उसके ऊपर फतहा है, हर जगह भी नहीं लगाते। चलिए, तो यहाँ पे अल कद्र, अल अस्र और शहर, तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ तीन मिसालें हैं। अब आप अपने तौर पे तलाश कीजिए कुरान पाक में कि इनकी रा की पुर करने की जो मिसालें हैं वो 7 नंबर हो या कोई भी हो, तमाम मिसालों को तलाश कीजिए। अगली जो सूरत है क्या है, अगली और आखिरी जो सूरत है रा को पुर पढ़ने की, क्या है, रा साकिन हो और रा से पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, सेम चीज, सेम चीज, रा साकिन हो, रा से पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, और क्या है, रा साकिन से पहले हर्फे मضमूम हो। क्या फर्क है नंबर 7 में और नंबर 8 में, सिर्फ फतहा और दम्मा का फर्क है, वहां पे सेम चीज है। तीसरी चीज क्या थी कि रा साकिन, उससे पहले वाला हर्फ साकिन, और उससे पहले क्या हो, जबर हो, पत्थर। और यहाँ पे क्या है, पेश हो। रा साकिन, उससे पहले वाला हर्फ साकिन, और उससे पहले वाला हर्फ मदमूम हो, यानी उस हर्फ के ऊपर दम्मा हो, जैसे अल उमूर में देखिए, रा साकिन है ये, रा साकिन, रा साकिन से पहले वाला हर्फ वाव साकिन, फिर उससे पहले वाला हर्फ यहाँ पे मीम है, उसके ऊपर दम्मा है। ठीक हो गई बात ना। दूसरी मिसाल, खुस्र, खुस्र, रा साकिन है, रा साकिन से पहले वाला हर्फ सीन, उसके ऊपर भी सुकून हो, और उससे पहले वाला हर्फ खा, उसके ऊपर भी दम्मा है। तो फर्क यहाँ पे 7 और 8 के दरमियान एक माइनर सा आखिरी जो चीज़ है वो फर्क है, वहाँ 7 नंबर में फतहा है और यहाँ 8 नंबर में दम्मा है। तो बहुत इजी, मैंने इसको 8 जो नंबरात में या 8 फिगर्स में रखा है, उसमें मसलहत क्या है पता है, ताकि उनको याद करना आपके लिए आसान हो जाए, और जो उसकी जो तादाद है, काउंट है, वो आपके लिए याद रखना आसान हो जाए, 8, 4 और 2। तो यहाँ हम, हो सकता है आपको दूसरी जो किताबें हैं उर्दू की या अरबी में भी आपको हो सकता है इस तरह लिखा हो कि जब रा के ऊपर जबर या पेश हो, है ना, तो इस तरह भी हो सकता है। नंबर 7 और 8 को मिला दिया गया हो कि जब रा साकिन हो, रा से पहले वाला हर्फ भी साकिन और उससे पहले जबर या पेश हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी लिखा है। बहरहाल गलत वो भी नहीं है, और गलत जो मैंने तरीका इख्तियार किया है वो भी नहीं है। हर आदमी की जो टीचिंग मेथड होता है, हर आदमी का समझाने का, वो डिफरेंट हो सकता है। गलत मैं नहीं कह सकता, न वो गलत है न ये। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको 8 तादाद लिखी है, तो इसको आप इस तरीके से याद करेंगे। ये रा मुफख्खमा की जो मिसालें हैं इनको आप तलाश करके मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा, इनमें से आप तलाश कीजिए, और लिखना ये है आपको
کہ اس میں را پر اگر ہم سکون کر رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو را کو ہم سکون ساکن مانتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے ہم حکم بیان کریں گے کہ قدر میں تفخیم، را کے تفخیم کا نمبر کون سا ہے، 8 ہے، 7 ہے، 6، خالی آپ کو نمبر لکھنا ہے، پوری ڈیفینیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے جناب یہ کیا ہے، سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوال آپ کو بتائیے، کون بتا رہا ہے اس سوال کو؟ پہلے بتائیے کیا لکھا ہے اس میں۔ فاصبر صبرا جی، انذر فاصبر صبرا اور انذر قومک، انذر قومک، قومک، کیا حکم ہے اس کا، کیا قاعدہ ہوگا؟ فاصبر یعنی کیا؟ صبرن نہیں سوال کر رہا ہوں میں آپ کو، جی یہاں صبرن کا سوال نہیں ہے، یہاں پہ سوال ہے یہ فاصبر کی را، انذر کی را، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ جی بتائیے۔ اب تک یہاں تک کے جو فائدے کے حساب سے تو باریک لگا ہے، اب تک جو 8 فائدے ہم نے قاعدہ نمبر 6 میں آپ کو یہ بتایا ہے، جی کیا بتایا ہے قاعدہ نمبر را 6 میں؟ ساکن کے بعد اگر اصل کسرہ آئے، اوکے، تو را، فصبر میں را ساکن ہے، اس سے پہلے با پہ اصلی کسرہ ہے، ظاہر بات ہے عارضی نہیں ہے، تو یہ بتایا تھا، اور پھر یہ بتایا تھا کہ را ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ استعلا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ سواد استعلا ہے، تو کیا ہونا چاہیے اس را کو، فصبر کی را کو کیا ہونا چاہیے؟ مگر یہاں پہ ورڈ الگ ہے نا، مطلب فاصبر الگ ہے، صبرن ہم فاصبر دو الگ الگ اچھا جی، الفاظ، الگ الگ ہیں، اور لوگ بتائیں، اور لوگ فاصبر بتائیے۔ صبر ہاں صبر صبر جی جی، متفق ہیں آپ ہمارے عتیق بھائی سے آپ لوگ؟ جی حسن ہارون، کچھ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جی بھائی سمجھ میں آئی، لیکن صحیح جواب نہیں پتا ہے بھائی، ورڈ تو الگ ہی لگ رہے ہیں بھائی دونوں الگ تو۔ ہے نا، لگ نہیں رہا، الگ ہے یہ، جی فصبر صبرن، جی فصبر صبرن، جی الگ ہے، فصبر یہ ہے جی اور یہ صبرن ہے۔ جی تو یہاں پر طاہرہ خاتون بتائیے کیا ہوگا؟ یا انذر قومک، دیکھیے را ساکن، ہم نے بتایا تھا را ساکن ہو، اس سے پہلے ذال کے اوپر سکون اصلی ہے، معاف کیجیے گا زیر اصلی ہے، اصلی کسرہ ہے، اور را ساکن کے بعد میں نے کیا دکھایا تھا کہ حرف استعلا ہو، آ گئی نا ساری کنڈیشن، تو ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، یہ بتایا تھا۔ قرطاسن میں کیا تھا، مرصادن میں کیا تھا، یہی تو تھا نا، مرصادن میں را ساکن، را را ساکن، ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اور اس کے بعد را ساکن سے پہلے والا، معاف کیجیے گا را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی، اور پھر اسکرین پہ دیکھیے مرصادن، صاد حرف استعلا ہو، را کے بعد حرف استعلا آ گیا، تو یہاں پہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، قاعدہ نمبر 6، وہی چیز یہاں پہ پوچھی جا رہی ہے۔ تو ایک تو جواب عتیق بھائی نے بتایا کہ وہاں پہ شرط کیا تھی 6 نمبر پہ، کہ حرف استعلا آئے مگر ایک ہی کلمے میں ہو، اور یہاں فصبر صبرن انذر قومک میں 2 کلمے میں ہے، جی 2 کلمے میں، کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ یہاں پہ را کو ہم باریک پڑھیں گے،
را को हम बारीक पढ़ेंगे, राइट। क्लियर है बात, समझा क्यों बारीक पढ़ेंगे? 3 कंडीशन मौजूद है, रा साकिन, फिर रा साकिन से पहले असली कसरा, फिर रा साकिन के बाद हरफ इस्तिला। तीन पहला चीज हैं, 3 चीजें ओके हैं, लेकिन जो रा साकिन के बाद इस्तिला आना है वो एक ही कलमे में होना चाहिए, लेकिन यहां पर सबरन दूसरा कलमा है ना, एक कलमा नहीं है, राइट। ठीक है भाई, जी, बताइए। एक कलमे में नहीं है, अलग अलग एक कलमे में। अलग अलग कलमे में है, तो चौथी जो कंडीशन छठे नंबर पे बताई थी वो यहाँ पे नहीं पाई जा रही, इसलिए जी इस रा को हम बारीक पढ़ेंगे। जी अजीज भाइयों और बहनों, समझ गई बात आप लोग? अंजिर कौमका को आप कहें कि हम अंजिर कौमका फस्बिर सबरन, इस तरह हम पढ़ेंगे मोटा करके, तो ये गलत है। चलिए, अब हम आते हैं अगले मरहले में। रा को बारीक पढ़ने की 4 सूरतें बताई गई। पहली सूरत क्या है? बहुत सिंपल, रा पर कसरा हो। पहली सूरत पुर पढ़ने की, मोटा पढ़ने की क्या बताई गई थी? रा के ऊपर जबर, ठीक है। ओके। और यहां रा को बारीक पढ़ने की पहली सूरत क्या है? रा पर जेर, जस्ट अपोजिट। तो रा इंग्लिश के ऊपर जेर इंग्लिश होगा। में जी, इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा है, दम्मा अन रा, इंग्लिश में थोड़ा गलत सॉरी, हाँ, स्लाइड। बिल्कुल। जी जी जी, जजाकल्ला 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 जजाकल्ला। हाँ जी, ठीक है। कसरा आन रा, जब रा पर क्या हो? कसरा हो। रिजालुन मरीजुन फदुरिबा अल आखरीन, देख रहे हैं आप? यहां पे क्या है? हर जगह रा पे जेर, मरीजुन में रा पे जेर, फदुरिबा रा पर जेर, अल आखरीन जेर। दूसरी सूरत क्या होगी कि जब रा साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा हो। सुनिएगा, रा साकिन हो, मिसाल भी देखते जाइए। फिर आउना देखिए, रा साकिन हो, रा साकिन से पहले वाले हर्फ पर भी क्या हो? कसरा हो। कसरा। जी, रा साकिन हो, रा साकिन से पहले वाले हर्फ पर कसरा हो, और उस रा के बाद वाला हर्फ क्या हो? इस्तिला ना हो। वहां पर मिरसाद किरतास फिरकतिन, क्या था वहां पे? वहां पे रा साकिन के बाद वाला हर्फ इस्तिला इस्तेला था, था। और यहां पे रा साकिन के बाद वाला हर्फ इस्तिला नहीं है, ठीक है, यानी 7 हरूफ में से नहीं है। तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे। फिर रा साकिन, उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा, और फिर रा साकिन के बाद वाला हर्फ इस्तिला ना हो, तो हम उस रा को बारीक पढ़ेंगे। फिर जैसे ये देखिए मिसाल आ गई जिस पर मैं सवाल कर रहा था, वस्बिर सबरन, वस्बिर सबरन क्या है? यहां पर वस्बिर है, वस्बिर क्या है? यहाँ पे रा साकिन है, और रा साकिन से पहले जेर, जेर असली गोया कि उससे पहले, और उसके बाद जो है स्वाद है, इस्तिला तो है, मगर चूंकि दूसरे कलमे में है, ठीक है, दूसरे कलमे में है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको पूर्ण नहीं पढ़ेंगे। और जनाब तीसरी जो शक्ल होगी, जी तीसरी शक्ल जो होगी, रा साकिन हो, रा से पहले हरफे साकिन हो, और उस हरफे साकिन से पहले हरफे मकसूर हो। हरफे मकसूर व्हाट इज दिस, क्या है ये? कसरा। यानी ऐसा हर्फ जिसके ऊपर जेर हो उसको हरफे मकसूर कहेंगे। तो देखिए मिसाल, रा साकिन, रा साकिन से पहले
کیا ہے؟ کسرہ ہو، معاف کیجیے گا، سکون ہو، را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے زیر ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے حجرن، حجرن، یا الذکر. دوسری مثال دیکھیے، را ساکن، را ساکن سے پہلے والا حرف کاف ہے، وہ بھی سکون میں ہے، اور اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے کیا؟ ذال، اس کے نیچے کسرہ ہو. اگر یہی سیم چیز ہو اور زیر کے بجائے زبر ہو تو وہ قاعدہ نمبر کون سا ہوگا؟ پر کیا جائے گا. اور قاعدہ نمبر کون سا ہوگا وہ پر کرنے والا؟ جی جی 7 ہو. 7. را ساکن، شہر، شہر میں کیا بتایا تھا؟ را ساکن، را ساکن سے پہلے والا حرف جو ہے وہ بھی حالت سکون میں یعنی ساکن ہو، اور اس سے پہلے زبر ہو. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ زیر ہے. جی یہاں پہ زیر ہے. تو وہ قاعدہ نمبر دیکھ لیجئے آپ یہاں پہ، را ساکن، را ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، اور یہاں پہ کیا ہے؟ زبر کے بجائے زیر ہے، یہ والا. ٹھیک ہے. دوسری ایک مثال میں نے باکس میں لکھی ہے، السحر، السحر. جی کیا ہے؟ را ساکن، اس سے پہلے والا حرف ہا، ہا، اس پر بھی سکون، وہ بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر زیر ہے. تو السحر. کلیئر ہے؟ چوتھی کنڈیشن یا چوتھی صورت کیا ہے؟ کہ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے یائے ساکنہ ہو. جی اس پہ دھیان دینا ہے. را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو، تو وہ جو یائے ساکنہ ہوگی وہ یا کون سی یا کہلائے گی بھائی؟ بتائیے. جی کون سی یا کہلائے گی؟ ٹیمپرری. نہیں 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 نہیں، ٹمپریری کا تو سوال ہی نہیں یہاں پہ. یا ٹمپریری نہیں ہوتی ہر جگہ، ہر حرف ٹمپریری نہیں ہوتا، وہ خالی حمزہ وصل یا کسرے عارضی ہوتا ہے. یہاں پہ اصلی و نقلی کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب را ساکن ہے اور را سے پہلے یہ جو یا ہے یا ساکنہ ہو. خبیر میں کیا ہے؟ را ساکن، اس سے پہلے یا ساکن. یسیر میں را ساکن، اس سے پہلے یا ساکن. تو یہ جو یا ساکن ہے، یا کے اوپر جو سکون ہے، اس یا کو ہم کیا نام دیں گے؟ جی بھائی یا جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ بتا چکے نا، حروف مد میں سے یا ہے نا. حروف جی مدی. ہاں، حروف تو مد. یہ یہاں پر یا کیا ہے؟ حرف مد ہے. یسیر، خبیر، بصیر، نذیر، قدیر، ہر جگہ را ساکن، اور را ساکن سے پہلے یا ساکن، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. تو زیر سے مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ دیکھیے، خیر، را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکن ہے، اور اس سے پہلے گرچہ زبر ہے. دیکھیے خیر زبر ہے نا. اب آپ یہاں پہ کہیں گے یا ساکن سے پہلے چونکہ زیر ہے قدیر میں، یا ساکن سے پہلے نذیر میں زیر ہے، یسیر میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے باریک پڑھیں گے. نہ، یا ساکن سے پہلے اگر زبر بھی آ گیا تو بھی ہم اس کو باریک پڑھیں گے. اب یہ والا جو یا ہے، یہ یا کون سا کہلائے گا بتائیے؟ خیر. جی بتائیے، یہ والی یا کیا کہلائے گی؟ پرسلین، پرسلین. گڈ، بالکل صحیح طاہرہ. حرف لین کی تعریف کیا ہے؟ یا
اور دوسرا حرف لین واو. کیا تعریف ہے کہ جب ان دونوں حروف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ یا حرف ساکن اور اس سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے تو یہ یا کیا کہلائی؟ حرف لین. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چوتھا قاعدہ اور آخری قاعدہ تھا را کو باریک پڑھنے کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو اور اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو، اس سے پہلے والا کوئی یہاں پہ ایکسٹینشن نہیں ہے. بس را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گئی تو ہمیں اس را کو باریک پڑھنا ہے. اس سے دما پہلے کچھ بھی، اس اگر سے دما پہلے. بھی آ گیا تو، اگر ہاں، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ضمہ آ گیا تو، جیسے مثال بتائیے ضمہ آنے کی، کوئی مثال پہلے بتائیے آپ ہمیں. آپ کل تلاش کر کے لائیے مثال ہمیں کل، یا گروپ میں آپ لکھیے ہمیں مثال کہ را ساکن، اس سے پہلے یا ساکن اور اس سے پہلے والا حرف اگر مضموم ہو یعنی ضمہ ہو تو بھی ہم اس را کو کیا پڑھیں گے. یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یہ سوال آپ سے ہم کریں گے انشاءاللہ. کچھ پیاس باقی رہنی چاہیے نا، تھرسٹ ہماری جو ہے وہ تشنگی برقرار رہنی چاہیے. ہر چیز اگر ہم بتا دیں گے، سوال کا جواب ہم ہر دے دیں گے تو پھر جستجو ختم ہو جائے گی نا ہماری. ہمارے ایک استاد تھے جامعۃ الفلاح میں، بڑی عمر دراز، ان کی بڑی اچھی عربی کی کتاب ان کی مدینہ یونیورسٹی میں چلتی تھی، اب پتہ نہیں چلتی ہے کہ نہیں. ان سے کوئی چیز پوچھے کہ حضرت اس کے معنی بتائیے، وہ ایسے کہتے ارے نانا نہ بچہ، نانا بچہ، نہ بچہ، نہ بچہ، ایسے کہتے نہ بچہ، نہ بچہ. اتنی جلدی نہیں بتاتے، ہم اتنی جلدی نہیں بتاتے معنی. جاؤ جا کے ریڈنگ روم سے ڈکشنری لے کے آؤ، جا کے ڈکشنری لے کے آؤ، اس میں دیکھو جا کے. تو اب ڈکشنری جا کے بچہ دیکھتا تھا، پھر اس کے بعد ڈیٹیل بتاتے تھے. آپ ماشاءاللہ آپ بچے نہیں ہیں، آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. مجھے اس پہ ایک اس طریقے پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا میرے استاد کا، میں نے اس لیے سنایا. آپ ماشاءاللہ سب ماہر لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں. ہم جیسے اس وقت بچے تھے ہم لوگ، اس طرح آپ نہیں ہیں. ہم تو بس ایسی کھیل کود کرتے تھے ہم لوگ. تو بہرحال آپ اس کو تلاش کیجئے گا. یہ مثال کی را ساکن، اس سے پہلے یا ساکن اور اس سے پہلے ضمہ ہو تو ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے، ذرا گروپ میں ہم سے شیئر کیجئے گا. اب یہ دیکھیے مثالیں تلاش کر کے لکھنا ہے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا ہے قدیر میں؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. الحجر ہم رک جائیں گے. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. یہ تمام مثالیں آپ کو لکھنا ہے. الحجر لکھنا ہے، المرسلین میں را اس کو لکھنا ہے، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ میں لکھنا ہے. ابھی تو فرقن تو میں نے بتایا بھی نہیں، مثال میں آئی فرقن یا نہیں آئی؟ یہ مثال آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ آگے چھٹویں نمبر پہ موٹی والی. نو 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 نہ نہیں آئی. فرقین نہیں ہوئی مولانا، فرقوں سے نہ آیا. فرقتن مثال فرقتین تھی وہ جی. مثال فرقن آیا نہیں جی. آئی، ابھی فرقن آنا باقی ہے. یہ مثال آئے گی کہاں پر آئے گی جی؟ جواز الوجہین میں آئے گی. تو اس لیے میں نے یوں ہی نہیں لکھا ہے اس کو. کل فرقن کو ہم فرقن بھی پڑھ سکتے ہیں، فرقن بھی پڑھ سکتے ہیں. فرقن اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے. تو یہ مثالیں ہیں. والفجر یہاں پر را، ولیال عشر قاعدہ نمبر لکھیے. والشفع والوتر قاعدہ نمبر پر ہونے کا لکھیے. یسر پر کا یا باریک کا قاعدہ لکھیے. لذی حجر یہاں پر قاعدہ آپ کو لکھنا ہے. علم تارا یہاں پر قاعدہ لکھنا ہے. رب کا قاعدہ نمبر لکھنا ہے. اس طریقے سے آپ کو ہوم ورک کرنا ہے. انشاءاللہ اس ہوم ورک سے
آپ کے اندر پختگی بھی پیدا ہوگی کہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو یہ چیز زیادہ پختہ ہو جائے گی کہ را کو پر پڑھنے کی یا باریک پڑھنے کی کنڈیشن کتنی ہے۔ اب آئیے جی جواز الوجہین کی۔ سب سب میں صرف نمبر ہی لکھنا ہے نا، قاعدے کا نمبر کیا ہے؟ ہاں نمبر لکھ دیجئے، نمبر لکھ دیجئے، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پھر ہم اس کو ملا لیں گے سلائیڈ سے انشاءاللہ۔ جی نمبر 1 جواز الوجہین، یعنی را میں تفخیم اور ترقیق دونوں کا جواز، یعنی ہم را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی پہلی صورت کیا ہوگی آپ کے اسکرین پہ سامنے، را ساکن ہو، پہلی کنڈیشن کیا ہوگی جب را ساکن ہو۔ دوسری چیز را سے پہلے اصلی کسرہ ہو، را سے پہلے اصلی کسرہ ہو۔ نمبر 3 را کے بعد حرف استعلا ہو مگر، جی مگر کیا لکھا ہے مکسور ہو، یعنی حرف استعلا کے اوپر یعنی نیچے زیر ہو۔ را ساکن سے پہلے اصلی کسرہ اور اس را کے بعد حرف استعلا آئے مگر مکسور ہو۔ اب فرقتن میں آپ نے کیا دیکھا تھا، فرقتن میں یہ تھا کہ را ساکن تھا جو یہاں پر بھی ہے، اس سے پہلے والے حرف پر کیا تھا اصلی کسرہ تھا جو یہاں پر بھی ہے۔ پھر ہم نے یہ جو تیسری چیز ہے اس پہ توجہ کرنی ہے کہ حرف استعلا مکسور ہو، اور فرقتن میں حرف استعلا کیا ہے جی مکسور ہے یا مفتوح ہے؟ مفتوح ہے۔ لیکن فرقن اگر ہم کہیں گے، فرقن، یہ دیکھیے جناب فرقن، ہو گئی بات کلیئر؟ صرف ایک مثال قرآن پاک میں ہے، وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، فرق كالطود العظیم یا فرق كالطود العظیم، اس طرح را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے اصلی کسرہ ہو، اور اس را ساکن کے بعد والا حرف استعلا ہو مگر استعلا کیسا ہو مکسور ہو۔ فرق کلیئر ہو گئی نا بات؟ دوسری کنڈیشن یا دوسری صورت کیا ہوگی جواز الوجہین کی، را ساکن ہو اور را سے پہلے حرف استعلا ساکن ہو، جی حرف استعلا ساکن ہو۔ دیکھیے مثال القطر، القطر کیا ہے را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے استعلا کیا ہو ساکن ہو۔ پہلے میں نے کیا بتایا را ساکن کے بعد استعلا مکسور ہو، یہاں پہ کیا ہے را ساکن سے جی پہلے کسرہ ہو مگر را ساکن سے پہلے استعلا ہو مگر ساکن ہو، اور اس استعلا یعنی سکون والے استعلا سے پہلے زیر ہو، جیسے مصر یا القطر۔ مصر میں بھی دیکھیے را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن کون سا حرف ہے استعلا ہے اور حالت سکون میں ہے، اور اس سے بھی پہلے جو میم آ رہی ہے اس کے نیچے زیر ہو، تو ہم اس کو مصر 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 بہت لطافت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اگر باریک آپ پڑھیں گی ہے نا مصر مصر، اور اگر پر پڑھیں گے تو مصر مصر، پر پڑھنا آسان لگ رہا ہے نا، باریک پڑھنا آسان تھوڑا سا کم ہے۔ پریکٹس کریں گے، یہ صرف قاعدہ ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے، بہت زیادہ سر کھپانے کی
بہت زیادہ سر درد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس قاعدے کو سمجھ لیجئے. چونکہ جب رولز بتائے جاتے ہیں، قاعدے بتائے جاتے ہیں، تو ان میں کچھ قاعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں ضمناً وہ چیز بتائی جاتی، چونکہ ایک سیکوینس سے بات آ رہی ہے. اب اس کو آپ چاہے مصر پڑھیں یا مصر پڑھیں، قرطاس پڑھیں، القطر پڑھیں یا القطر پڑھیں، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی لہن جلی واقع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اپنے طور پہ بھی قرآن پاک سے مثالوں کو تلاش کیجیے گا. اب یہ جس میں صرف ایک ہی مثال ہے تو ان کو آپ جانے دیجئے. جواز الوجہین کی مثالیں آپ جانے دیجئے. آپ قرآن سے جو مثالیں تلاش کریں گی وہ 8 تفخیم کی، 4 ترقیق کی، ہے نا. تو آپ تلاش کیجئے اور مجھ سے بھی شیئر کیجئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.